الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن کوئی یاجوج لکھتا ہے کوئی ماجوج لکھتا ہے کوئی یاجوج لکھتا ہے کوئی ماجوج لکھتا ہے وہ اپنے آپ کو وقت کا معبود لکھتا ہے اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے حاضران گرامی اسٹیج پر جلوہ افروز میرے اکابرین علماء کرام اور جناب صدر معزز و باوقار معلمین و بانی و محتمم حضرات کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے یکسوئی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جیسے کلام کے سننے کا حق ہے حق ادا کر رہے تھے ظاہر ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے جیسے کہ اس کام کا حق ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی وہ وعدہ پورا ہوتا ہے جس پر اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے قابل ثنا ہے آپ حضرات ایک چھوٹی سی بستی کے اندر ماشاءاللہ بھلے بڑے بڑے آپ تاجر ہوں لیکن چھوٹی سی بستی میں اتنا پیارا مدرسہ اور وہ بہترین انداز بچوں کے پڑھنے کا شریفانہ و شائستانہ ورنہ مدرسے کے بچے کیسے رہتے جتنے مدارس چل رہے نا پورے ہندوستان میں اگر مدرسوں کو بند کر دیا جائے اور ان بچوں کو کہہ دیا جائے کہ ذرا چھوٹ جاؤ حکومت کی ناک میں دم آ جائے یہ تو انہی کی کرامت ہوتی ہے کہ بچہ چاہے جیسا آ جائے اس کو ایسا علم نور کا غسل دیا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی ولی نظر ہی نہیں آتا اور ہونا بھی چاہیے ان طلباء سے بڑھ کر بھلا کون ولی ہو سکتا ہے کہ جن کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں ان سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے درندے چوپائے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں ان سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے کہ جو رات دن قرآن پاک کی تلاوت کے اندر لگے ہوئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ بھی سننے کو ملا کہ بچے ماشاءاللہ مدارس کے اندر حفظ قرآن کرتے ہیں حافظ قرآن ہوتے ہیں لیکن بہت کم مدرسوں میں ایسا سننے کو ملتا ہے کہ جس نے بچے نے حفظ قرآن کیا اور ایک بیٹھک میں پورا قرآن پاک سنا دیا میں آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں معلمین حضرات کے لیے میں اس انداز سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تمہاری محنت کے صدقے میں مجھ جیسے گناہگار کی بھی اور پورے امت مسلمہ کے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے بہت کاوشیں ہیں یہ اس کے پیچھے بہت محنتیں ہیں اور کیوں نہ ہو میرے دوستو چاہے جس شہر کا جس بستی کا جس دیہات کا مدرسہ ہو اس مدرسے کا تعلق صفہ سے ہوتا ہے
बच्चों ने नात में और नज़म के अंदर हमको बतलाया। सुफ़ा कहाँ का चबूतरा है, कहाँ का मदरसा है। फरमाया सुफ़ा नहीं जानते हो, सुफ़ा वो चबूतरा है, सुफ़ा वो इल्म की गहवारा है जो मस्जिद नबवी में रौज़ा अक़दस के बिल्कुल पीछे, और रौज़ा अक़दस के हुजरे मुबारक से बिल्कुल मुल्सिक है, मिला हुआ है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तलबा मुख्तलिफ औकात के अंदर रहा करते थे। जैसे आपके यहाँ इब्तिदा के अंदर कम थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में बहुत ज्यादा हो गए, 100 से ऊपर चले गए। दूसरे अल्फाजों में सेंचुरी मार दिया, बहुत बड़ी बात है। सफ़ा के अंदर कभी 50, कभी 60, कभी 70, और कैसे सहाबा, वो कुबारे सहाबा, वो बड़े बड़े सहाबा, वो सिर्फ और सिर्फ इस सुफ़ा चबूतरे पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन का इल्म सीख रहे हैं। और कैसा कुरान पढ़ने वाले, जब ये बच्चे पढ़ रहे थे मेरा ज़हन उसी सुफ़ा की तरफ चल रहा था। वाक़ियतन जैसे ये तलबा एक से बढ़कर एक अच्छे अंदाज से अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे, ऐसे ही अशखास, ऐसे ही सहाबा, मेरे दोस्तों मैं आपको क्या बतलाऊं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चबूतरे पर इल्म हासिल कर रहे थे। ऐसे भी हुए हैं उनमें कि जिनको खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को हुक्म दिया अल्लाह की तरफ से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलाम इलाही को आप उबई इब्ने काब से सुने। मदरसे का तालिब इल्म ऐसा हमारा भी चीज चाह रहा था कि बच्चे बार बार सुनाते रहे, इनके प्रोग्राम चलते रहे और हम सुनते रहे। हमारा अपना बोलना, नसीहतें करना, खुद के लिए नसीहत का सीखना, ये तो चलते रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल हल सलमानी, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। सरकार ने फरमाया हाँ तुम्हारा नाम लिया है, आज हमारी अपनी बस्ती का भी आसमानों पर नाम लिया जाएगा। सुफ़ा से हमको मिलाया जा रहा है। वही सुफ़ा के अंदर कोई कारी है तो कोई हाफिज है तो कोई आलिम दीन है, कोई अहादीस मुबारका को हिफ्ज़ याद करने वाला है। मुश्तरका अंदाज है इस मदरसे का, जिस अंदाज को पूरी दुनिया के मदारिस के अंदर चलाया जाता है। इसलिए सुन लो, हमारा अपना रिश्ता, हमारा अपना शजरा उन्हीं से जाकर मिलता है। कैसे कैसे तलबा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जैसे तालिब इल्म, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जब आपके ऊपर दार खिलाफत के मौके पर चाहा अल्लाह के बागियों ने और आपके बागियों ने कि आपको किसी तरीके से कत्ल किया जाए, मेरे दोस्तों हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कुरान पाक पढ़ रहे हैं। जब कत्ल किया गया तो आपके जिस्म मुबारक से जब खून निकला है वो कुरान पाक पर पड़ा है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है, फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में गवाही देने वाले गवाह मुख्तलिफ अंदाज के होंगे। कुरान पाक से हमने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। जिस कुरान पाक से जो मतालिब और मानी हमको लेनी चाहिए था वो छोड़ दिया है। गोया यूं समझ लो कि इल्मी दौर दौरा जो चलना चाहिए था वो हमारी अपनी जिंदगियों से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा था।
اللہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کے اندر جو حیات ہے برکتیں عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ان حضرات نے یہ مدارس کا جال پھیلایا ہے، کہا قرآن کی تعلیم، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو زندگی میں لانا، قرآن کی برکتوں کو، قرآن کے ذریعے سے اللہ کی برکتوں کو اتارنا اگر ہو سکتا ہے تو انہی مدارس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جن مدارس میں ساری چیزیں سکھلا دی جاتی ہیں، اعمال کا کرنا بھی بتلایا جاتا ہے، اس کے رسول کو بھی سمجھایا جاتا ہے، اسلاف کی زندگی کو بھی بتلایا جاتا ہے، کس انداز سے انہوں نے تعلیم کی بنیاد پر تکلیفیں اٹھائی اس کو بھی بتلایا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے اپنے اس بستی کے اندر عصری اور دینی دونوں تعلیمیں ہیں۔ ایک عجیب منظر ہے، بعض لوگ آج تک یہ سمجھتے تھے کہ صاحب عصری تعلیم کے لیے اعلیٰ ذہن لگتا ہے، عصری تعلیم کے لیے اعلیٰ ذہن لگتا ہے۔ اگر ہم نے بچے کو عصری تعلیم کے ساتھ قرآن کی تعلیم دیا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ عصری تعلیم کے اندر ترقی نہیں کر سکے۔ میرے دوستو، یہ مدارس اور یہ مکاتب، ان خانقاہوں نے امت کو سبق دیا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ذہن میں قرآن پاک کے حفظ کرنے کی وجہ سے کسی قسم کی کمی آئی۔ یہ حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کے ٹیچر حضرات بھی ہوں گے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتلاؤ تو صحیح، کوئی بھی سبق چاہے مدرسے کی تعلیم کا ہو اور چاہے اسکول کی تعلیم کا ہو تو آپ پہلے جو شروعات کرتے ہیں وہ کہاں سے؟ بسم اللہ پڑھایا اور اس کے بعد کیا کہے؟ ربی زدنی علما۔ کیا کہا آپ نے؟ ربی زدنی علما۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی دعا آقا مدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے نصیحت کرتے ہوئے نہیں سنی ہوگی۔ صاف قرآن پاک کی آیتوں کے اندر بیان کیا گیا، قل ربی زدنی علما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرمائیں۔ سب پڑھاتے ہیں، ایک آیت پڑھائی جاتی ہے ربی زدنی علما، تو سب کا عقیدہ یہ ہے اور سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی بنیاد پر ہمارے اپنے اس طالب علم کا، اس اسٹوڈنٹ کا، اس بچے کا ذہن بڑھ جائے گا۔ میں دوستو آپ ہی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتلاؤ، جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، جو بچہ ایک نشست کے اندر قرآن پاک سنائے گا، اس کا ذہن کتنا بڑھ جائے گا؟ ہماری عقلوں کو پتھر پڑا ہوا ہے، ہمارے اپنے سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب اس قرآن پاک کی برکت سے میرے اپنے بچوں کا ذہن کتنا اونچا ہو جائے گا، کتنا بلند ہو جائے گا۔ سن لو، اس قرآن پاک کی برکت سے وہ یوں سمجھے گا کہ یہ عصری تعلیم تو میرے لیے ایسا ہے جیسے کہ پانی، جیسے کہ حلوہ۔ اور میں کیا بتلاؤں، ایسے کئی اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ۔ ابھی اس وقت میں ایک بچہ ایم ڈی کر رہا ہے، اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے حفظ قرآن کیا۔ اب حفظ قرآن کے لیے مجھ سے زیادہ یہ حضرات علماء کرام جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے ایسا ہلنا پڑتا۔ ایک نے اس پر بھی اعتراض کر دیا، اعتراض تو کہیں بھی نہیں چھوڑتے، اس پر بھی اعتراض کر بولے ہلتے کیوں؟ تو میں نے بھی بول دیا تم چلتے کیوں؟ اب ہم کو ہلنے کا کر رہے سوال تو تمہارا بھی تو ہم کو بھی تو سوال کرنا پڑے گا۔ ہاں بولے اللہ میں نے پیر دیا چلنے کے لیے، میں نے کہا اللہ نے ہم کو جسم دیا، دماغ دیا ہلنے کے لیے، جب تک ہلے نہیں یہ قرآن کی آیتیں دماغ میں بیٹھتی نہیں، ادھر کا خیال ادھر کا خیال ادھر کا خیال ادھر کا خیال۔ ارے تم کو نماز میں نہیں چھوڑ رہا تو بچوں کو قرآن پڑھنے میں چھوڑے گا کیا؟ میں بتا تھا نا آپ کو، نماز پڑھ رہے ہیں
اور نماز پڑھتے پڑھتے دکان کا گراہک کا خیال ہے امام صاحب کے لیے غصے ہو رہے ہیں، جلدی کیوں نہیں پڑھتا، بہت لمبی لمبی رکعتیں پڑھا دیتا۔ اب اتفاق سے چلتے 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 ہلکی سی آہٹ اس کو آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تاجر جو تجارت کے لیے کر رہا تھا بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی گاہک آیا ہوا تھا، اب کھٹکھٹاہٹ میں ایسا تو نہیں کہ وہ جا رہا ہے۔ تو یاد رکھنا تصورات میں آدمی سمجھتا ہے سچی وہ گاہک گیا، تو آدمی نمازی کے اندر، اب میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت نمازی کے اندر کہہ رہا تھوڑا رک تھوڑا رک تھوڑا رک، نماز ہو رہی، کمال ہوگی نماز کی، ہر ایک آپ تو میرے ہی پیچھے، کیا میں آپ کو سناؤں گا، میرے ہی پیچھے اور بالکل پہلی صف میں 2 رکعت کے اوپر میں سیدھا کھڑا ہوا، ایک رکعت ہوئی، تیسری رکعت تک سیدھا کھڑا ہوا، تو وہ یوں سمجھے تصورات میں ہوں گے، وہ یوں سمجھے کہ شاید یہ 2 رکعت ہو گئی، تو کہنے لگے اللہ اکبر، تو میں نے بیٹھا نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب سیدھا کھڑا ہو گیا تو وہ کھڑے کھڑے ہوتے ہوتے نہیں نہیں ہٹ، ایسا نہیں تھا، نماز ہو گئی۔ یہ جہالتوں کو میرے دوستوں اگر نکالا ہے تو یہ مدارس نے نکالا، یہ جہالت کو ختم کیا ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم دے بچوں نے ختم کیا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت اگر ایمان والوں کے سینوں میں بٹھایا ہے تو یہ علماء کرام ہیں، ان کی قدر کرنا، ورنہ قرآن پاک کی کہا عظمت اور کیا قدر۔ اب کون قرآن پاک کو جانتا تھا؟ میرے دوستو سینکڑوں قرآن پاک ایسے ہیں جو ایمان والوں کے گھروں کے اندر رو رہے ہیں کہ اس قرآن پاک کی ایک دن بھی تلاوت نہیں کی جائے، بوسیدہ ہو گئے۔ قرآن پاک جب بوسیدہ ہو جاتے ہیں نا تو ہمارے اپنے یہاں پر ایک نیا اس کا انداز ہوتا ہے کہ صاحب اس کی ذرا جلد بنا لو، لیکن وہ بھی بہت مشکل سے۔ انگریزی تعلیم کی اگر کتاب پھٹ جائے تو اس کی جلدی سے جلد بنا لی جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کی ذرا دیر کے ساتھ، کوئی بوڑھے ہو تجربے کار ہو تو وہ کہتے ذرا جلد بنا لی جائے۔ تو ہماری حالت بتلاتا ہوں ذرا مختصر میں۔ ایک صاحب جلد ساز تھے، دوسرے صاحب نے وہ قرآن پاک لے گئے، کہنے لگے بھیا اس کی جلد بنانی ہے، کیا بنا دیں گے؟ کیا سنو، میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم گڑبڑ کرتے رہتے ہو، تبدیلیاں کر دیتے ہو، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی نہیں چاہیے۔ بولے نہیں، بالکل نہیں کریں گے۔ وار مدارس، وار علماء، وار قراء، ہماری جان، مال، تن، من، دھن، سب پر تم پر قربان۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں ہوں گے۔ جلد سازی کیا، اور جلد سازی کرتے کرتے عادت آدمی کی جاتی نہیں، گرگ زیادہ گرگ شوت گرچہ آدمی بزرگ شوت۔ اس نے دیکھا تو ایک جگہ لکھا ہوا ہے خر موسیٰ صیقہ، موسیٰ علیہ السلام، ترجمہ سمجھنا ذرا اس کا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کب گرے بتلاتا، پھر اس کے بعد میں یہی آئیں گے ہم واپس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے ڈیمانڈ کیا، موسیٰ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شانہ تمہارا ہے، تم اللہ کے نبی ہو، تو 70 ہمارے رؤساء کو کوہ طور پر لے جاؤ اور اللہ کا دیدار کراؤ، اللہ کا دیدار ہوگا، ہم یقین کر لیں گے۔ یہ اٹھے 70 کے 70 لے کر گئے کوہ طور پر۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے بہت منع کیا، موسیٰ برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار اگر ان کو نہیں بتلایا تو یہ میری رسالت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہماری ہلکی سی جھلک نور کی، ہلکی سی جھلک ہم بتا دیتے ہیں، اگر یہ اس کو برداشت کر لیں تو پھر ہم اپنا دیدار نصیب کر دیں گے۔ اب ہلکا سا نور کی جھلک اللہ نے بتلائی، اور جتنے 70 کے 70 آئے تھے سب کے سب سلیے، اور برداشت کر سکے جی اللہ کے نور کو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر گئے، ہوش آیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور یوں کہا پروردگار عالم ان کو اٹھا دے، ورنہ لوگ یوں کہیں گے کہ ہمارے روسا کو لے کر گیا تھا، سب کو ختم کر دیا۔ اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ اللہ کے ہلکے سے نور کو برداشت نہیں کر سکے۔ میرے دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے سینے کیسے اللہ کے کامل نور کو برداشت کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے؟ یہ کلام اللہ کے سینے سے نکلا ہوا ہے، نور سے نکلا ہوا ہے، نور ہے۔ اسی لیے مکہ المکرمہ کے اندر جو پہاڑ ہے اور جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام الہی کی وحی نازل ہوئی ہے، اس کو آج بھی کوئی غار ہیرا کے نام سے زیادہ یاد نہیں کرتا۔ آپ جبل نور بولو، عربی فوراً پہچان جائے گا۔ جبل نور کیوں کہتے جبل نور؟ علماء نے بیان فرمایا اس لیے کہ وہاں دو نور جمع ہوئے تھے، ایک نور اللہ کا یعنی اللہ کا کلام، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ سرکار نے اس کو اپنے سینے میں لیا۔ اب قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، آدھا گھنٹہ ہے صرف، آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے بچوں کی ساری نصیحتیں سن رہے تھے، میں نے اسی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کیا ہوں۔ اللہ کا کلام، آیت قرآنی کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ او دنیا کے بسنے والوں، اس کلام الہی کی عظمت کو سمجھو۔ اگر یہ کلام پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاشعا خوشو کے مارے، متصدعا کلام کی گرمی کے مارے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اعتراض ہوتا ہے بچوں کا، ہلکا سا چھوٹا سا دل کیوں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا؟ اللہ کا راز تھا اس میں، اللہ کا راز۔ الیکٹرک جو ہے آپ کے یہاں کی ٹھنڈی ہوتی ہے گرم؟ گرم، کہیں کی بھی ہو، آپ کے یہاں کی ہو، ہمارے یہاں کی ہو، کہیں کی بھی گرم ہوتی ہے۔ اے سی مولانا آپ کے یہاں کا گرم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا۔ فریج اس میں الیکٹرک ہے نا، یہ ٹھنڈا کیوں؟ وہ تو ٹھنڈا کیوں آ جاتی ہے؟ پتہ چلا اگر کوئی ماہر سے پوچھا جائے تو وہ آپ کو بتلائے گا اس میں کمپریسر ہے۔ وہ کمپریسر وہ گرمی کو ٹھنڈا کر کر ہمارے اپنے حوالے ٹھنڈک دیتا ہے۔ اے سی کا بھی کام یہی کرتا اور اسی طریقے سے فریج میں بھی یہی کام کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات تاجدار مدنی گنبد خضرا کے مکی کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اسی لیے استعمال کیا۔ سرکار کے سینے سے جبرائیل کا سینہ ملا اور یہ کلام الہی سرکار کے دل میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا جو نور تھا، جو گرمی تھی، اللہ نے اس کو کم کر دیا اور پھر سرکار کے صدقے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں داخل ہوا۔ اس وجہ سے ان کا سینہ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا۔ خطرہ ورنہ اس بات کا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں داخل کیا، اس لیے کہ اللہ جلال والے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمال والے ہیں۔ وہاں جلال ہے اور یہاں پر جمال ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے ملائی۔ اور کمال کی بات، اس قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں پر بھی مدرسہ جاری، وہاں پر بھی مدرسہ جاری۔ مدینہ پاک کے اندر اگر صفہ ہے تو ہمارا اپنا رشتہ دار ارقم سے بھی ملتا ہے۔ اور اگر آگے کی بات کہوں تو آپ تعجب کرو گے،
ارے کیا مدینہ پاک کی بات، کیا دار ارقم کی اور مکے کی بات، ارے ہمارا اپنا رشتہ تو اس مدرسے سے بھی ملتا ہے جس کو اللہ نے فرشتوں اور جناتوں اور آدم علیہ السلام کے درمیان چلایا۔ ہمارے رشتے کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ مدارس کے رشتے کی بات کیا کرتے ہو؟ یہ مدارس بہت اعلیٰ رشتہ، اعلیٰ تعلق رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اس سرزمین دنیا پر اسی مدارس سے فارغ ہو کر اللہ کے کلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ساری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں۔ اسی کو تو علم کہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جاتے اور یہ مدارس کے ذریعے سے، خانقاہوں کے ذریعے سے، اگر یہ تبلیغ کے ذریعے سے اگر ہم تک کے ان چیزوں کو نہ پہنچاتے، میرے دوستو دین محدود ہو جاتا، قرآن پاک کا پتہ نہیں چلتا، احادیث مبارکہ کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ ماشاء اللہ العزیز حنفی المسلک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے نعمان ابن ثابت، جن کا نام ازوتی کے آپ ہے ہوتے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد، اور وہ بھی شاگرد کیسے کہ ان کی کلاس کے مانیٹر تھے۔ استاد کی خدمت، اللہ اکبر، میں طلبہ کی بھی طرح تھوڑی سا متوجہ ہوتا ہوں۔ استاد کی خدمت کہا، گرمی کے زمانے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان فالودہ پلایا کرتے، ان کی خدمت کیا کرتے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کو سیکھا۔ اور کیسے اکابرین تھے وہ، ایسے اکابرین کہ جن کی زندگیوں کے اندر اعمال بھی بے انتہا تھے۔ عامر ابن شرابیل، یہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے آپ پر قیاس کر کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ 40 سال آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھی۔ میں ان کے استاد کا آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ جو امام شافعی جن کو کہا جاتا ہے، اصل نام جن کا عامر ابن شرحبیل ہے، انہوں نے 50 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک استاد، ایک استاد حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حماد ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہی لڑکا تھا، حضرت نے اپنے استاد کے نام پر ہی نام ان کا رکھا حماد۔ لیکن میرے بچوں ذرا متوجہ ہو جاؤ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کا امام ہے، اساتذہ کی قدر اور عظمت ان کے پاس میں کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد حماد کوفہ کے اندر رہا کرتے تھے، میں نے زندگی میں کبھی بھی میرے اس استاد کے گھر کی طرف پیر لمبے کر کے نہیں سویا۔ تب جا کر اللہ نے امام بنایا۔ ہمارے وہ طلبہ جو ماشاء اللہ حفظ قرآن کی تکمیل سے سرفراز ہوئے، انہوں نے ایک پیکج لیا آسمانوں کا، لیکن یاد رکھیں یہ قرآن پاک وہ ہے کہ جو بڑا غیور ہے، یہ برداشت نہیں کرتا۔ تھوڑی سی بے توجہی کرو گے قرآن پاک جلدی سے نکل جائے گا سینوں سے، اور اگر اس کی عظمت کرو گے تو یاد رکھو کہ آخرت کی زندگی کے اندر جو بچوں نے بیان کیا کہ حشر کا میدان ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اس پریشانی کے عالم میں آپ ایک پیکج لے کر کے آئے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہوگا وہ پیکج؟ کیا پہلی بات تو یہ ہے ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے درجے بلند کرتا جا، جتنی آیتیں اتنا تیرا مکان اور منزل۔ دوسرا پیکج، یہ سرپرست حضرات، ان کے ماں باپ، ان کے لیے بھی خوشی کا ثمرہ، ان کو بھی بشارت۔ ان کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ شانہ کل قیامت کے دن ایک تاج ایسا پہنائیں گے کہ جس تاج کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔
دو، تیسرا وہ میرے قرآن کے حفظ کرنے والے، وہ سینے میں جگہ دینے والے، وہ حافظ قرآن ادھر آ جا، جا جہنم کے کنارے کھڑے ہو، تیری خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم مستحق ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے، تو ان کو اس جہنم سے نکال اور جنت میں ان کو تیری برکت سے داخلہ فرما۔ میرے دوستو یاد رکھو، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنا مال اور سرمایہ، اللہ کا فضل ہے، آپ حضرات نے خوب دیا، بڑی طبیعت میری باغ ہو رہی تھی، بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اللہ کے فضل سے میں پورے فگر بھی گن رہا تھا کہ 100 سے نیچے کوئی آیا ہی نہیں، اللہ کا فضل رہا، ورنہ تو بہت مشکل ہوتا ہے، جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتا ہے اور اندر سے انگلیاں بات کرنے لگتی ہے، یہ 100 کی ہے تو اس کو ہٹا دیتا، دوسری انگلی بتا، بولے یہ 50 کی ہے اس کو بھی ہٹا دیتا، بولے یہ 20 کی ہے، ہاں وہ چلن۔ اور عام طور پر جلسوں میں تو دیکھنے کو ملتا، بار بار جانا ہوتا ہے تو زیادہ تر یہ کر انگلی 10 والی کچھ نکالتی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ آپ حضرات کی کمائیوں کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے۔ واقعتاً علماء نے بیان فرمایا ہے، اللہ سے اگر مالداری مانگتے ہو تو مالداری دل کی سخاوت کے ساتھ مانگا کرو، بڑی بات ہے، سخی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا اور بخیل کا مال کبھی بڑھتا نہیں، اللہ تعالیٰ شانہ اس پر عطا فرماتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو احباب نے نہیں دیا، یاد رکھے وہ بھی اپنے آپ کو غمگین نہ کریں، ان کے لیے بھی سرکار نے ایک بہترین نسخہ بتلایا ہے، میں آپ کو کیا بتلاؤں۔ حضرت جابر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں، حضرت جابر نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں سرکار کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میرے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا کوئی لڑکا ہو جائے۔ ہمارے یہاں ذرا اس کا دوسرا انداز ہوتا ہے کہ حضرت میرا جی یہ چاہتا ہے ایک آدھا میری قبر پر چراغ لگانے والا ہو جائے۔ وہ چراغ کیا لگاتا؟ کندیل گھر میں لگا دیتا، چراغ نہیں لگاتا، کیونکہ ہماری تربیت ہی نہیں ہوتی۔ پہلا گھر کا مدرسہ ان بچوں کی تربیت کا ہے، یہ دینیات والے، مکتب والے اس کے بعد کے ہیں، اور اس کے بعد کے مدرسے والے ہیں۔ ہم نے تو اٹھا کر کے سارا کا سارا بوجھ یہ مکتب والوں کی ذمہ کر دیا۔ مکتب والے پڑھائے، علی با بھی پڑھائے، باپ کا، ماں کا، سب کا ادب احترام سب ان کو سکھلائے، سب سکھلائے، اتوار کردار معاشرہ سب سکھلائے، دین اسلام سب سکھلائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں لیکن دوستو یہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی اس طرح سے پہلے تربیت کریں ابتدائی دور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نسخہ دیا، کیا نسخہ تھا؟ بہت عجیب نسخہ، ساتھ لے کر جائے۔ اور میرے استاد محترم ناظم مظاہر العلوم حضرت مولانا سلمان صاحب جب میرے ساتھ یہاں پر سفر میں آئے تھے اور پورے مدارس کا دورہ کیا تھا، تو ایک جگہ بیٹھ کر حضرت سے بات چیت ہوئی کہ حضرت یہ لوگ چاہتے ہیں کچھ نصیحت کر دیں، کہ ان سے کہو کہ استغفار کی کثرت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ میں نے کہا حضرت اس سے ہوگا کیا؟ کہنے لگے درود پاک کی کثرت کی برکت سے اعمال پر استقامت ہوگی اور استغفار کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف استغفار کرتے رہو، اور دوسری بات کیا کہا تھا؟ صدقہ بھی دو، صدقہ۔ ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر ایک عجیب بات ہے کہ صدقے سے مراد کچھ پیسے دے دینا ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی جو ہے، ایک صاحب میرے پاس میں آئے، مولانا حقیقت سناتا ہوں، ایک صاحب آئے کہنے لگے مولانا مجھے زکوٰۃ کے پیسے دینے تھے، یہ جو حافظ صاحب ہے اپنے آپ تراویح پڑھا رہے، دے دوں کیا؟ میں تیرے سے زیادہ مانگ رہا ہوں، تو جو زکوٰۃ جتنے نکال رہا نا تیرے مال کی، اس سے زیادہ اس کے وہاں بھی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ جہالت کی انتہا۔ یہ علماء سے پوچھو، ان کی صحبت میں بیٹھو، یہ تمہیں بتلائیں گے کہ صاحب زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کہاں دینا ہے، تمہارا مصرف کیا ہے،
یہ نہیں کہ خرافاتی انداز سے چاہے جس کو دے دو، صورت دیکھی بات دین اور شریعت میں نہیں چلا کرتی ہے، یہ علماء بتائیں گے۔ خیر، عرض کر رہا تھا صدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو۔ محدثین نے اس کی بڑی تشریح کی ہے، میں مختصر انداز سے چونکہ وقت ہو رہا ہے مختصر انداز سے آپ کو بتلا دوں۔ انہوں نے یوں بیان فرمایا ہے صدقے سے مراد یہ بھی صدقہ ہے کہ کہیں پر دین کی بات ہو رہی ہو، آپ اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت اس کے لیے دیں۔ جن حضرات نے اگر پیسے نہ دیا ہو غمگین نہ ہو، آپ حضرات نے وقت دے دیا، یہ بھی بہت بڑا کمال کیا۔ اللہ تعالیٰ شانو آپ کے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اس کو ذریعہ بنا کر اس قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کلام الہی کو سمجھ کر پڑھنے کی، ان علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ ایسا نہ ہو جائے جیسے وہ جلد ساز نے کیا۔ اب آئے جن کی جلد بن گئی تھی، انہوں نے کہا لاؤ بھائی ہو گئی جلد قرآن پاک کی؟ کہنے لگے ہاں ہو گئی۔ بولے بتاؤ کوئی گڑبڑ تو نہیں کیا نا؟ بولے کہیں گڑبڑ نہیں کرا، فقط جہاں بہت صاف غلطیاں تھے، بولو اس کو غلطی دکھ رہی تھی، اب جو ماہر اس کا اس کو دکھیں گی نا، تو اس کو غلطی دکھی، جہاں صاف غلطی تھی اس کو میں نے کاٹ دیا۔ بولے کیا؟ خر موسیٰ صعیقا، وہ جو چلے تھے ہم جہاں سے، کہ موسیٰ علیہ السلام، ترجمہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ کیا ترجمہ کیا؟ خر کے معنی گدھے کے۔ تو فارسی کی کتابوں کے اندر خرے عیسیٰ، عیسیٰ کا گدھا۔ تو اس نے پوچھا تم سچ بتلاؤ گدھا کس کا تھا، عیسیٰ کا تھا کہ موسیٰ کا تھا؟ تو بولے عیسیٰ کا۔ بولے میں نے موسیٰ کا نام کاٹا، عیسیٰ لکھ دیا۔ اچھا، بہت اچھا، اس کے علاوہ تو کوئی گڑبڑ نہیں کرے؟ بولے بالکل بھی نہیں، فقط تم نے اتنا بولے تھے یہ ہے اللہ کا کلام۔ میں نے جو دیکھا یہ اللہ کا کلام، سینے سے لگایا، سر پر رکھا، ابھی بھی چلتا بہت، چوما چاہتا قرآن پاک، ہاتھ میں گر گیا تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنی بے ادبی گرنے سے نہیں ہوتی، اس سے زیادہ ترازو کے پلے میں رکھ کر کے اس کی بے ادبی کی جاتی ہے، اور اتنا ہی پانی دوسرے پلے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ جہالت کی انتہا کہ جو پانی تولا جاتا ہے اس کے ساتھ میں وہ پانی تبرکاً زمزم کی طرح پیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے نا، ادب ہے، تعظیم ہے قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کو نہ بھی آتا ہو اس طرح سے اس کو دیکھنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کی تعظیم ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک کو گر گیا تو تولا جائے۔ خیر، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام آپ نے بولے تھے، میں نے اس کو ذرا دیکھا تو کہیں دکھ رہا فرعون، کہیں شداد، کہیں نمرود، یہ تو سب اللہ کے دشمن تھے نا۔ تو اللہ کے کلام میں اللہ کے دشمنوں کا نام، تو میں نے ان ناموں کو کاٹ دیا۔ تو جلد بنانے کے لیے جو آیا تھا اس نے کہا بھائی یہ تو بتا دیں وہاں کیا کیا؟ بولے کہیں تمہارا نام، کہیں میرا نام، کہیں تمہارا نام، کہیں میرا نام۔ میرے دوستو، اگر یہ مدارس نہ ہوتے ہیں، یہ شمائیں نہ ہوتی، یہ روشنیاں نہ ہوتی، پتہ نہیں ہم کون سے اندھیرے میں جا کر کے گر جاتے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان علماء کرام کو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان بانی اور محتمیموں کو، جنہوں نے جگہ جگہ پر چپے چپے پر باوجود تکلیفوں کے مدارس کو قائم کیا اور اپنے اسلاف کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا۔ چاہے امت مانے نہ مانے، امت ان کی تعظیم کرے یا نہ کرے، چاہے وہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ کینہ بغض رکھے، اس کے باوجود میرے دوستو مدارس والوں کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ بزدل ہو کر کے مدرسے کو بند کر کے چلے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا جب تو اتنا استقامت کے ساتھ میں رکا ہے تو کہ میں تجھے ویسے چھوڑ دوں گا، تیرا رزق بھی میرے ذمے ہے۔ اللہ ایسی برکت دیتے ہیں کہ چھوٹی موٹی تنخواہ میں چلے جاتا، مگر یاد رکھنا
یہ مت سمجھ لینا آج مولانا اچھے آئے تھے، اچھا بولے انہوں نے اماموں کی تنخواہ مدرسوں کی تنخواہ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، بہت چل جاتا ان کا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب آپ کی تنخواہ کتنی؟ تو کہنے لگے 3500۔ ابھی بھی تو تھوڑا تھوڑا شور جاگ رہا ہے امت کے درمیان، اور تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہے ان حضرات کی، نہیں تو بچے بڑھائے جاتے تھے لیکن تنخواہ نہیں بڑھائی جاتی تھی۔ اور سن لیجئے گا، میں توکل کے بالکل قائل ہوں، لیکن میں توکل کے بولنے والے کو کہتا تو بھی پہلے قائل ہو جا۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک الگ سی بات بیٹھی ہوئی ہے، مولانا صاحب ہے نا وہاں ان کا بہت بڑا توکل بڑا ہوا ہے۔ تو ایک صاحب ہے، ان کی تنخواہ 35,000 روپے اور ان کی 3500 روپے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، میرا اصل میں عوام الناس سے بہت زیادہ ربط ضبط ہے، ہر قسم کے آدمی سے ملاقات ہوتے رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا حافظ صاحب آج تو تمہاری پیسوں کی چائے پیے، تمہارے پیسے بڑے برکتوں والے، تو تم کیا سمجھ رہے؟ یہ علماء یہ حفاظ ایسے رہتے کیا؟ یہ بھی بہت ذہین رہتے ہیں۔ انہوں نے چائے تو پلا دیا، پیسے بھی اپنی جیب سے دے دیے، اور ان سے کہا حضرت یہ بقیہ پیسے برکتوں والے آپ لے لیں اور وہ آپ کے بے برکتے پیسے مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں اور ان کی تربیت گاہ میں ڈال رہے ہیں، ان کی گودوں میں ڈال رہے ہیں، تو ان کے بالکل حوالے کر دو، تن من دھن کی بازی لگا کر کے جاؤ، ہم نے تمہیں وقف کر دیا۔ جیسے بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا تھا، میں ابھی واقعے پر جانا نہیں چاہتا، اس طرح سے کر دو، اور ان کا گاہے بگاہے آ کر کے ان کی زیارت تو کیا کرو، ان کا دیکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملانا ایسا ہے جیسا کہ آقا مدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا، ان کے پاس بیٹھنا ایسا ہے جیسا سرکار کے پاس بیٹھنا، اور سرکار نے فرمایا سنو، اس سرزمین دنیا پر جو میرے ساتھ بیٹھا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ اس کو جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا۔ ہم نے ان کی قدر ہی کہاں کیا جیسے قدر کرنا کا حق تھا۔ بدعا گو ہو کہ پروردگار عالم ان حضرات کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ورنہ تو اللہ کے نافرمان اور باغیوں کی طرف سے تو بہتارے ہو رہی ہے۔ جو شاعر نے کہا ہے کہ وہ تو ریت کو بھی بارود کی شکل دے دیتے ہیں، اور ان کو سوائے دہشت گرد کے اور دوسرا کوئی نام نہیں دیتے۔ میرے دوستو، اس لیے ہمت باندھ کر طاقت اور قوت کے ساتھ اور اپنی جتنا تعاون ہم کر سکتے ہیں ان مدارس کو بڑھانے کا پورا عزم ارادہ کر کے اس جلسے سے جاؤ، اور دعا کرو کہ پروردگار عالم اس کلام الہی سے مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو مناسبت نصیب فرمائے۔ میں عرض کروں گا، یہ مدرسے تو بچوں کے لیے ہیں، بڑے احباب ہمارے جتنے ہیں وہ تہیہ اور ارادہ کر کر جائے، انشاءاللہ آج سے یا کل سے ہم بھی ایک دو آیتیں حفظ کرنا شروع کریں گے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے اگر کوئی شخص قرآن پاک کو حفظ کرتے کرتے مر گیا، قرآن پاک کا حافظ نہیں بنا، کل اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ قرآن کی فہرست میں شمار کرے گا، ان کے ساتھ اٹھائے۔ اس لیے ایک دو آیتیں پڑھتے جائے اور یاد کرتے جائے۔ اللہ کے فضل سے قرآن کا علم، اور چاہے کون سا علم ہو، وہ وہاں پر کوئی بھی قید نہیں ہے کہ صاحب عمر اتنی ہونا چاہیے، نہیں، البتہ بچپن میں جلدی ہو جاتا ہے، بچپن میں تھوڑا دیر سے ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا کل ہی مجھے فون آیا، ریلوے ملازم ہے، کہنے لگے حضرت اللہ کے فضل سے بیانات کے سننے کے بعد شروع کیا تھا قرآن پاک کو حفظ کرنا، 6 رکوع میرے حفظ یاد ہو گئے۔ بہت بڑا کمال ہو گیا، معمولی بات نہیں ہے بڑی عمر کے اندر قرآن پاک کو حفظ کر لینا، وہ بھی ملازمت کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو تہیہ کر کے جاؤ اس مجلس سے کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھیں گے، اس کو حفظ کریں گے، اور ساتھ ساتھ تمہارے پاس میں اگر یہ بچے ہیں تو ان کو سنائیں گے، تمہارا بھی پکا ہوگا، ان کا بھی پکا ہوگا، اور اپنے گھر کے جتنے بچے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ ارادہ کریں گے کہ پہلے ہمارا اپنا بچہ حافظ قرآن ہو، اس کے بعد وہ انجینئر ہو،
اس کے بعد وہ انکم ٹیکس آفیسر ہو، IAS آفیسر ہو، چاہے جس جگہ پر چلے جائے، جہاں جائے گا میرے دوستو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، بچہ چھوٹا ہوگا اس کے پڑھنے کا ثواب تمہارے نام اعمال میں ہوگا، بڑا ہو جائے گا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہارا شفیع بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر دولت بھلا کیا چاہتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ شانو مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سارے احوال کو جو بچوں نے بتلایا ہے، ہم نے بھی چھوٹی موٹی باتیں جو آپ حضرات کے سامنے کی ہے، کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے، اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی سننے سے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا